یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ ہم لوگ خود اس قابل کیوں نہیں ہوتے کہ ہم اپنی پروڈکشن تیار کر سکیں؟ اگر وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں سر تو وہ آپ کو دھوکہ دے کے نہیں ہو رہے، وہ اپنی ایفرٹ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ کھانا بھی باہر کا اور بعد میں ہم نے گالیاں بھی انہیں دینی ہیں۔ اگر آپ کسی کی ترقی سے سیکھ نہیں سکتے نا تو آپ کو اس سے جلنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ منڈیلا نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا کہ ایک بچہ کیوں کر پڑے گا جبکہ وہ اپنے ارد گرد بدماش طبقے کو بڑا امیر دیکھتا ہے اور پڑھے لکھے آدمی کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ 80% لوگ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن بے شعور ہیں۔ ہم لوگ غلط ہیں، ہم لوگ غلط ہیں۔ وہ اس لیے غلط ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس دلدل سے اس قید سے نکالنا ہی نہیں چاہتے۔ ساتھ آپ نے خود بدلنے ہیں اپنے۔ اس کا ذمہ دار تو ہمارے سسٹم ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ شاہ صاحب آپ بیسکلی لاہور بیسڈ بزنس مین ہیں؟ جی سر۔ جی سر ایک رپورٹ آئی ہے ایکسٹریم لیول پاورٹی انٹرنیشنل رپورٹ۔ اس رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے دور میں انڈیا نے تقریباً اپنے 25 کروڑ شہریوں کو غربت سے نکالا، جبکہ پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بس سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی خرابی ہے، اگر ہم مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز کے پیچھے یا تو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ ہے، اور سارے فساد کا جر بھی ہم لوگ دوسروں پہ بلیم کر اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سارے مسائل کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سر میں آپ کی بات کا جواب میں آغاز کروں گا علامہ صاحب کے ایک شعر سے۔ آپ فرماتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ ہم کس بیس پہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ ہماری تباہی کا؟ یہ میرے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے، ایک سیل فون سے لے کے سوئی، ایک جہاز، گاڑیاں، سر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم باہر کی یوز کرتے ہیں۔ انڈیا سے گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، باہر سے آتی ہیں، چائنا، جاپان۔ ہم لوگ خود اس قابل کیوں نہیں ہوتے کہ ہم اپنی پروڈکشن تیار کر سکیں، ہم خود چیز پروڈیوس کر سکیں، ہم اپنی مینوفیکچرنگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگوں کو دیکھ کے صرف حسد کرتے رہیں اور ان کی کامیابی سے ہم جلتے رہیں۔ اگر وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں سر تو وہ آپ کو دھوکہ دے کے نہیں ہو رہے، وہ اپنی ایفرٹ سے ہو رہے ہیں۔ اپنے اندر اتنی ایبلٹیز پیدا کریں، اپنے نوجوانوں کو اتنا آپ اویئر کریں کہ وہ آگے آ کر آپ کے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ کھانا بھی باہر کا اور بعد میں ہم نے گالیاں بھی انہیں دینی ہیں۔ ہم یہاں پر باہر سے ایڈ لے کے مسجدوں میں دعا کرواتے ہیں یا اللہ پاک کفار کو غارت کر دے، تو یار ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بات یہ ہوتی، یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے تو یہاں پہ انگریزوں کے سپیکر کے اوپر یہ اعلان، انہی سے ایڈ لے کر ان کی تنخواہوں پہ پل کر انہی کے لیے بد دعائیں کر رہی ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کریں کہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب اگر آپ کسی کی ترقی سے سیکھ نہیں سکتے نا تو آپ کو اس سے جلنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے اندر آپ کی اتنی قابلیت ہو کہ آپ اس کو ٹکر دے سکیں، اور اس کو ٹکر کیا دینی ہے؟ اگر آپ اپنی محنت کریں گے تو اس کا پھل آپ کو ہی ملے گا، امریکہ کو یا انڈیا کو نہیں ملے گا۔ لیکن سر جب ہم ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں انڈیا کی کامیابی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سر میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہمیں ٹکر لینے سے زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کو جب موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے نا، جو بچہ تھوڑا ڈل ہوتا ہے مینٹلی طور پہ، تو وہ اپنے بچے کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا وہ فلانے کا بچہ دیکھا ہے کتنی محنت کرتا ہے، وہ کتنے اچھے مارکس آئے ہیں۔ اگر وہ بچہ اس بچے سے حسد کرے تو یہ اس بچے کے اپنے ذہن کی خرابی ہے۔ ماں اس بچے سے ڈی گریڈ نہیں کر رہی، وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اس قابل ہو کہ اس کے بھی لوگ مثالیں دیں۔ ہم لوگ، یہ ہمارا جو ملک ہے نا، یہ ہماری زمین جس میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، خواب ہم باہر جانے کے دیکھتے ہیں، پھر ہم کیوں انہیں غلط کہیں؟ پڑھائی ہم یہاں پہ کرتے ہیں، نوکری ہم نے امریکہ میں جا کے کرنی ہے، بھائی یہاں پر کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ کی، ہماری اسٹڈی کی قدر نہیں ہے یہاں پر۔ ہماری گورنمنٹ، ہمارے حکمران، آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بات کرنے کا شعور ہے؟ سر اسپیکر پہ آگے آپ بہت اچھی بات کر لیں گے، میں بہت اچھی بات کر لوں گا، کردار جو ہوتا ہے نا وہ میٹر کرتا ہے۔ سر امام جعفر صادق سرکار کو نا ایک بار آپ کے مرید نے کہا کہ حضور میں فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا کہ کوشش کرنا کہ تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنا کردار بناؤ۔ آپ باتیں اچھی کوئی بھی کر لیتا ہے، مجھے آپ 3 پیجز لکھ کے دے دیں، میں یہاں پہ رٹ کے آپ کو آدھے گھنٹے بعد سنا دوں گا، رٹی ٹائی باتیں، لوگ واہ واہ کریں گے،
اور بھائی ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب آپ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوں گے نا, نیلسن منڈیلا کو پوری دنیا جانتی ہے. منڈیلا نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا کہ ایک بچہ کیوں کر پڑھے گا جب کہ وہ اپنے ارد گرد بدماش طبقے کو بڑا امیر دیکھتا ہے اور پڑھے لکھے آدمی کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ کیوں چاہے گا کہ میں پڑھوں؟ اس کا مائنڈ نیگیٹو ہی جائے گا نا. ہم اتنا شعور دیں, ہم اتنی فیسلٹیز دیں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو اتنی آسانیاں دیں کہ پڑھنے والے بچے کو آپ باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہ آپ کے ملک میں رہ کے آپ کے ملک کے لیے کچھ کر سکے. اپنے لیے تو دیکھیں اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ آپ اگر وہ کوئی اچھا کام آپ کے ملک میں کرے گا ٹھیک ہے, اس کو اس سے بھی بینیفٹ ہوں گے, اس کو کوئی اچھی سیلری ملے گی, اچھی جاب ملے گی, لیکن اس سے آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. آپ یقین کریں کہ دل دکھتا ہے. یہاں پر ہم ماحول دیکھتے ہیں نا, میں نارکلی بازار میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ ہر طرح کا ماحول آتا ہے. 80% لوگ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن بے شعور ہیں, پڑھے لکھے جاہل ہیں, جن کو بات کرنے کی سینس نہیں. جو 4 کلاسیں پڑھ جاتا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ لیول ایسا ہو جاتا ہے وہ ان پڑھ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. سر پڑھائی یہ نہیں سکھاتی, پڑھائی کے ساتھ ساتھ شعور ضروری ہے, اور شعور ان دونوں چیزوں سے پہلے تربیت ضروری ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں. اور آج کل نہ وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کی وہ تربیت کر سکیں, نہ وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو سہ سکیں, اپنی باتوں میں عمل کر سکیں. اور یہ سارا ملبہ جو ہے نا, اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہے ہماری گورنمنٹ. کوئی اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا. آپ بلوچستان چلے جائیں, سندھ چلے جائیں, جو پوش علاقہ جاتے ہیں جہاں پہ جاگیردارانہ نظام ہے, وہاں پہ جاگیردار کا بچہ ہی جاگیردار ہے. آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں میں. وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا, مراسی ہوتا ہے, اپنے بیٹے سے اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی اگر چودھری مر گیا تو اس کے بعد چودھری کون بنے گا؟ کہتا بیٹا اس کا بیٹا. پھر پوچھتا ہے, کہتا بھائی اس کا بیٹا مر گیا تو کون بنے گا؟ کہتا اس کا چاچا. وہ پورے نام لیتا ہے کہ جی فلانا مر گیا تو کون بنے گا, فلانا مر گیا. اینڈ پہ اس کا باپ کہتا بیٹا پورا پنڈ بھی مر گیا نا, مراسی کا بیٹا پھر بھی چودھری نہیں بن سکتا. تو سر یہ بات جو ہے نا ہے تو مزاحیہ, لیکن بات سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں. ہم کیوں ٹکر لینا نہیں چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے. ہم صرف یہ سوچ کے بیٹھے رہیں کہ یار وہ تگڑے لوگ ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. علم سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے سر, قلم سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو لکھنا پڑھنا بولنا آتا ہے نا, آپ دنیا کے طاقتور انسان ہیں. میں آپ کی زبان کو نہیں روک سکتا میں. اور آج کل تو بہت آسانی ہے, یہ میڈیا کا دور ہے سر. یہاں پہ ایک بات نکلتی ہے, عام سے عام بچہ بھی اٹھ کے کوئی ایک بات کرے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے سر. لوگ اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ ہم لوگ غلط ہیں, ہم لوگ غلط ہیں. وہ اس لیے غلط ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس دلدل سے, اس قید سے نکالنا ہی نہیں چاہتے. اگر ایک ریڈی والے کا بچہ ہے نا, تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کے دل میں چاہت بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ میرا بچہ بڑے اچھی سے اچھی جگہ پر جائے. لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ یار میں مزدور آدمی ہوں, میرا بیٹا کیا پڑھے گا؟ اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاؤ بچوں کو, اچھی تربیت کرو, اچھا ماحول پرووائڈ کرو. اور آج کل کے بچے, آپ آبزرویشن کریں, آپ پھریں بازاروں میں, گھروں میں, محلوں میں پھریں, آپ بچے چڑچڑے ہیں آج کل. سر یہ غربت کا اثر نہیں ہے کہ بچے چڑچڑے ہیں, یا آج کل یہ آپ اپنے بچوں کو ایک فرینڈلی ماحول دیں. فرینڈلی ماحول جب آپ اپنے بچے کو دیں گے نا, تو بچے کو آپ سے بات کرنے میں آسانی ہوگی. وہ آپ سے ہر قسم کی بات کر سکے گا, بابا مجھے یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ مسائل ہیں. جب آپ اپنے بچوں پہ سختی کریں گے نا, اور جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ابھر کے باہر آتی ہے. اس لیے باشعور بنیں, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو خدارا اس ٹریک پہ لے کے آئیں کہ وہ آپ کا اور آپ کے ملک کا نام روشن کر سکیں. اور حکمران جو ہیں نا ہمارے سر, وہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ جس الفاظ میں ان کی مذمت کر سکوں, کیونکہ سارے لفظ چھوٹے ہیں. سر 9 مئی کی مذمت کر سر میں ہر واقعے کی مذمت کرتا ہوں. میں کوئی بھی واقعہ دیکھیں, 9 مئی میں جو بھی ہوا سر, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, کوئی بھی, میں کسی بھی پارٹی کا ہوں سر, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں سرکاری املاک کو نقصان. سر ایک چھوٹی سی بات ہے, یہاں پہ کوئی معاملہ ہو گیا میں اپنی دکان توڑ دوں بیٹھ کے, میں یہ کون سی عقل مندی, یہ کون سا شعور ہے؟ مجھے بتائیں. ایک چیز ہے, آپ نے مجھے غلط کہا, یا آپ نے مجھے گالی دی, آپ نے مجھے مارا, آپ نے مجھے کیا. اگر میں نے آپ سے ریونج لینا ہے, بدلہ لینا, تو میں آپ کو ہٹ کروں, آپ سے میں بات کروں. کورٹ ہیں, تھانے ہیں, عدالتیں ہیں, وہاں جاؤں, میں اپنی دکان توڑ دوں, میں اپنی مارکیٹ میں انتشار پھیلا دوں. یہ ساری چیزوں کا حل کیا سمجھتے ہیں سر؟ ان ساری چیزوں کا حل یہ سمجھتا ہوں میں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح آتی ہے سر مطالعہ سے. ہم لوگ اپنے اسلاف کی بکس پڑھیں,
80% हमारी आबादी सर किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं हम लोगों ने। बहुत अच्छे आप किताबें पढ़ते ही नहीं हैं हम लोग। अपने इस्लाफ की बुक्स पढ़े हम, बुज़ुर्गों की सर ऐसे शाहकार गुजरे हैं दुनिया में, अल्लाह पाक गरीब के रहमत करे, इतनी हस्तियाँ गुजरी हैं, हम लोगों ने उन्हें पढ़ना ही छोड़ दिया है। हम लोग सिर्फ किस बात पे रह गए हैं, हम लोग सिर्फ दम दरूदों पे रह गए हैं सर। बस कोई मुआवजा हो जाए, हम सुबह सोए हुए उठें और हमारे सारे हालात बदले हुए, हालात आपने खुद बदलने हैं अपने, मैंने अपने हालात खुद बदलने हैं सर, किसी ने आगे हालात नहीं बदलने हैं। अलामा साहब यहाँ पे लिखते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का। सर जब तक हम खुद अपने आप को बदलना नहीं ना चाहेंगे, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं अपनी गली में एंटर होता हूँ ना रात को 12 बजे, 1 बजे या 10 बजे, जब भी मैं जाऊँ, अक्सर लोग अपनी खिड़की में से शापर कूड़े वाला घुमा के गली में फेंक देते हैं। 2 कदम पे बाहर डस्टबिन पड़ा हुआ है, हम इतनी जहमत नहीं करते कि डस्टबिन में जाके कूड़ा फेंक दें, और हम बड़ी आसानी से क्या देते हैं, पाकिस्तान में सब चलता है। भाई आप भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, घर में रहने वाले अगर सिर्फ ये सोचे ना मैंने अपना कमरा साफ़ कर लिया, बाकी कमरे जाएं भाड़ में, तो जिसने बाहर से आना ना उसने कहना यार इस घर को कौन देखता है। सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा ना तो ये मुल्क बड़ा आसान हो सकता है। जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गई, आसानी से कह देगा ना कि यो इस मुल्क में सब चलता है, तो कानून सबके लिए होना चाहिए। ये अगर मेरे को 4 हाथ पड़ते हैं तो मैं कहूँगा नहीं मैं दंदनाता फिरूँ, नहीं, कानून मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी शम्सुर रहमान। शम्सुर रहमान साहब ये बताइएगा कि आप लाहौर के रहायशी हैं? नहीं, मैं यहाँ टूर पे आया हूँ। आप यहाँ पर टूर के लिए आए हैं? जी आप। सर एक हमारे सामने एक हमें कल परसों ओवरमोरो एक न्यूज़ मिली, उस न्यूज़ के मुताबिक एक्सट्रीम लेवल इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर उन्होंने ये रिपोर्ट में बताया कि इंडिया ने की मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल लिया, जबकि पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी की सूरत हाल आपके सामने है। अब क्या समझते हैं कि इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, और हम अभी तक यही फैसला कर रहे हैं कि एक सियासतदान कहता है कि मैंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, दूसरा कहता है कि डिफ़ॉल्ट हम इसी की वजह से हो रहे थे। तो अब तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार तो हमारे सिस्टम है। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो हम खुद पे आती है कि हम ऐसे बंदे को सेलेक्ट करते हैं, बल्कि इलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट तो फिर और लोग नहीं करते ना, फिर कुछ ताकतवर लोग करते हैं। सेलेक्ट तो और लोग करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं ना। जी। थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है इसमें, और थोड़ी बहुत हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो हमारे पावरफुल लोग हैं ना, उनसे ही जिम्मेदारी बनती है, और वही इसके ब्लेम कर सकते हैं उन्हीं को हम। सर आप समझते हैं कि जिस तरह हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हमें इंडिया से नफ़रत करना सिखाई जाती है, और हम चाहते ना चाहते इंडिया से नफ़रत करते हैं, और हम अपनी तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार या तो इंडिया को, इसराइल और अमेरिका को ठहराते हैं, क्या वाकई ही ये हकीकत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुखालिफिन है, इसमें कोई शक नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उन पे तोप दिया जाए।